ہو چکا تھا اور سب نے مہر لگا دی تھی. اور اب یہ MQM ٹائپ کی جو فارم 47 والی پارٹیاں ہیں، بی مینڈکی کو بھی زکام ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے مطالبات بھی مانے جائیں. بھائی آپ مطالبات کیا منوا سکتے ہیں؟ آپ کا مینڈیٹ جعلی، آپ کو 2-2 3-3 ہزار ووٹ ملے ایک PS کے اوپر اور 4-4 ہزار ووٹ ملے ایک NA پر، اور آپ کو جا کر مسلط کر دیا گیا جعلی طریقے سے آپ کو. تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے تو کراچی کی حیثیت کو تباہ و برباد کر دیا، سندھ کی حیثیت کو برباد کر دیا. کوئی وزن نہیں ہے ہمارا. وہ آئینی ترمیم کا وہ پیکج کہاں ہے جو بلدیاتی اختیارات سے متعلق تھا، جس پر اتنی بڑی بڑی باتیں کی گئی تھیں؟ وہی کم از کم اس کے ساتھ ملا دیتے تو اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہو جاتے. لیکن یہ ہے کہ کوئی کام کرنے کی صلاحیت پہلے بھی نہیں رکھتے تھے، اور اب تو خیر ظاہر ہے بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور خود ہی کہہ چکے ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ہم ملنے جاتے ہیں تو ہمیں سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. تو یہ بے توقیری عوام کی ہے. 5,500 پولنگ اسٹیشنوں اور تقریباً 21-22 ہزار پولنگ بوتھ میں سے MQM ایک بھی نہیں جیتی، ایک بھی نہیں جیتی. اور اس کو کراچی سے کتنی ڈائریکٹ 15 اور پھر 2 حیدرآباد سے، اور پھر اس کے بعد مزید 4-5-6 ملا کے 22-23 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے. ان 22 سیٹوں کا کراچی والوں کو کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح سے بقیہ جو سیٹیں بچی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی گئی تھیں. تو اس لیے یہ جو فارم 47 والی کارروائی ہے، اس نے تو پوری جمہوریت کو اور عوام کی تمام ایشوز کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ سارے کام جس پہ ایک ایک ادارے پر اپنا قبضہ جمانے والا سسٹم چل رہا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے، اور تمام اداروں کو آئین کی پابندی کرنی چاہیے، چاہے وہ فوج ہو، چاہے فوج کے حساس ادارے ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو. سب کا اپنا اپنا ایک کام ہے، آئین نے متعین کیا ہوا ہے. ہم کوئی اور بات تو کر نہیں رہے. آئینی حدود کا خیال رکھیں. اسی آئین پر حلف اٹھایا ہوتا ہے، آرمی کے جنرل بھی اسی پہ حلف اٹھاتا ہے، چیف اور جو ہے عدلیہ کا چیف وہ بھی اسی پہ حلف اٹھاتا ہے، اور وزیر اعظم بھی اور صدر بھی. تو سب کا یہ کام ہے کہ وہ آئین کی پابندی کرے. جو اپنے اپنی اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو ملک میں یہی فساد پیدا ہوتا ہے. تو سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئینی حدود کا خیال رکھیں. اب پاکستان کی معیشت کا مسئلہ ہے، اور اس کا بہت بڑا انحصار اس پر ہے کہ بجلی کے بل اور گیس کے بل اور ان کی قیمتیں کیا ہوں گی. حکومت نے بھی پچھلے دنوں 5 IPPs سے معاہدے منسوخ کیے، اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے اچھی خبر ہے. اور اس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام پولیٹیکل ورکرز کو، جنہوں نے جدوجہد کی، جنہوں نے دھرنے دیے، جنہوں نے احتجاج کیا، پنڈی میں 14 دن دھرنا کیا، حکومت کو معاہدے پر مجبور کیا، پرامن ہڑتال کی. سارے تاجروں نے مل کر اس میں تعاون کیا، اور ابھی بھی ہمارا یہ پورا سلسلہ جاری ہے. لیکن 5 IPPs سے اگر 411 ارب روپے حکومت کے مطابق قومی خزانے کو فائدہ ہوا ہے، تو دیکھیں سیدھا سیدھا حساب ہے کہ پنجاب تقریباً پاکستان کی آبادی کا آدھا اور اس سے زیادہ ہے. 2 مہینے کے لیے پیک کے جو مہینے تھے اس میں پنجاب حکومت نے اگر 14 روپے فی یونٹ کم کیے تو اس کا کل امپیکٹ 50 ارب روپے بھی نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے پاکستان میں بجلی کی قیمتوں کو کم کر دیا جائے، فوری طور پر یہ قیمتیں کم از کم 15 روپے کم ہو سکتی ہیں، جتنا امپیکٹ قومی خزانے میں ان IPPs کے بند کرنے کا اگر آ رہا ہے، جو حکومت نے کہا ہے، ہم نے تو نہیں کہا. تو یہ جب تک بجلی کے بلوں میں منتقل نہیں کیا جائے گا یہ فائدہ، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا پورا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. جیسے ہی آپ بجلی کے بل کم کریں گے، آپ انڈسٹری کو سستی بجلی دیں گے، آپ ریزیڈینشل ایریا کو سستی بجلی دیں گے، لوگوں کی زندگی آسان ہوگی، تجارت چلنا شروع ہو جائے گی، صنعتیں کام کرنے لگیں گی. اس وقت اچھی صنعتیں 30%، 20%، 40% پہ چل رہی ہیں. گیس کے بل بڑھا دیے ہیں. یہ فکس چارجز کیا ہوتے ہیں دنیا میں؟ یہ کیا چیز ہے فکس چارجز جو گیس کے بل میں لگ کر آ رہا ہے 1000 روپیہ، اور بجلی کے بل میں لگ کے آ رہے ہیں؟ طرح طرح کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں اور لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں. اور حال کیا ہے؟ جب ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ جاگیرداروں پہ، بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ، بڑے وڈیروں پہ ٹیکس لگاؤ، جن کی سینکڑوں ایکڑ زمینیں ہیں، 50-50 ایکڑ، 1000 ایکڑ، اور ایسے لوگ پورے پاکستان میں صرف 4% ہیں. زمینداروں میں ایسے صرف 4% ہیں. اگر ان کے اوپر ٹیکس لگ جائے تو سینکڑوں ارب روپے ہمارے پاس آ جائیں گے. لیکن حکومت نے کہا کہ ہم 2 مہینے میں یہ ٹیکس کا اطلاق کرنے والے ہیں.
اور آج خبر یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ 1 جولائی 2025 سے اطلاق ہوگا. گویا جاگیرداروں کو پروٹیکشن فراہم کی جا رہی ہے اور تنخواہ داروں کا ٹیکس کم نہیں کیا جا رہا. مسلسل یہ ان کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے. اور کیا کہتے ہیں چونکہ یہ صوبائی معاملہ ہے تو ہم کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ کون سا یہ ان کا کنسنسس ہے, جاگیرداروں کا کنسنسس ہے, یہ شوگر مافیا کا کنسنسس ہے. یہ قرضے کھا گئے, بینکوں کے قرضے کھا گئے یہ شوگر مافیا والے. اس میں ہمارے سندھ کے بھی بڑے بڑے لوگ شامل ہیں اور پنجاب کے بھی بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. ان شوگر ملوں سے میں جو یہ کسان کو جو ہے وہ چھوٹے کاشتکار کے پیسے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں, سال سال پیسے ادا نہیں کرتے ہیں, گنے کی قیمت نہیں دیتے, ایک انتہائی کم قیمت گنے کی طے کرتے ہیں اور اس کی بھی ادائیگی نہیں کرتے اور خود ان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے. وہ چینی پروڈیوس کر کے بیچ رہے ہیں, اس کا پروفٹ مل رہا ہے, تو کریڈٹ پہ مال لے رہے ہیں اور پیسے پورے کما رہے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مافیا کس طرح پاکستان کو برباد کر رہا ہے, غریب آدمی کس طرح سے پریشان ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے صرف ہاری کارڈ, کسان کارڈ, یہ سامنے کے ظاہری اقدامات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ وڈیروں جاگیرداروں پر, بڑے بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیے. کسان کی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ سندھ حکومت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ کارڈ, تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں ایک منیمم ویج کا نظام موجود ہے نا, تو اس منیمم ویج کا اطلاق کھیت میں کام کرنے والے مزدور پہ کیوں نہیں ہوتا؟ خواتین کام کرتی ہیں, ان پہ کوئی اطلاق ہوتا ہے؟ کوئی منیمم ویج کا تصور ہے وہاں پہ؟ یہ جو 6 مہینے 4 مہینے فصلوں کے اوپر لگتے ہیں, کام کرتے ہیں اور آخر میں بیچارہ مقروض ہی نکلتا ہے کسان, اور بڑے بڑے وڈیرے ان کے اوپر اپنا قبضہ قائم کر لیتے ہیں. تو ان ہاریوں کا کون پوچھنے والا ہے؟ تو یہ اس طرح کے اقدامات کر کے کہ آپ کارڈ کا اجرا کر کے سمجھ رہے ہیں کہ آپ بیوقوف بنا دیں گے لوگوں کو, اس طرح نہیں چلتا. اسی طرح آپ پنجاب میں دیکھیں, انہوں نے یہی حال کیا, گندم کے ریٹ طے کیے اور پھر اس کے بعد قیمت ادا نہیں کی. کپاس کی 50% کراپ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, اور گندم اگانے کے لیے آئندہ کسان اور کاشتکار تیار نہیں ہے. حکومت کی اس نااہلی کی وجہ سے کرائسس پیدا ہوگا. اس کرائسس میں بھی یہی مافیا فائدہ اٹھائے گا, یہ گندم امپورٹ کریں گے. جو ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہیں ہم, وہ امپورٹ کے اوپر آ کر انہوں نے لا کر بٹھا دیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس طرح سے ایک مافیا ایک دوسرے کو پروٹیکشن فراہم کر رہا ہے. لہذا یہ جو آئی پی پیز کے حوالے سے 17 مزید آئی پی پیز ایسی ہیں جن سے نیگوشیشن کو اب مکمل ہو جانا چاہیے. اور میں ایک مرتبہ پھر یہ آرمی چیف صاحب سے بھی یہ اپیل کر رہا ہوں کہ جو ہماری فوج کے دائرے میں آنے والی آئی پی پیز ہیں وہ خود جو ہے وہ آگے آئیں اور اس بات کا اعلان کریں کہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ نہیں لیں گے. ان کو بھی اس میں آنا چاہیے تاکہ قوم کو ایک اچھا میسج جائے. ورنہ یہ خراب میسج جاتا ہے کہ ہمارے فوجی ادارے تو کسی بھی قانون اور ضابطے سے بالا تر ہیں اور جو چاہیں وہ کرتے رہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. فوجی ادارے ہوں یا حکومتی آئی پی پیز ہوں, ان ساری حکومتی آئی پی پیز 52% ہیں, تو یہ اگر اپنی کیپیسٹی پیمنٹ چھوڑ دیں گے تو کون پوچھنے والا ہے؟ ہمارا سرکولر ڈیٹ بھی کم ہو جائے گا. اسی طرح جو سود کا ریٹ ہے, اس کو سود تو ختم ہونا چاہیے, ایلیمنیٹ ہونا چاہیے پورا کا پورا. یہ تو لعنت ہے ہمارے اوپر, اللہ رسول سے جنگ ہے قرآن کے مطابق. لیکن جب کورٹ میں یہ بات موجود تھی کہ 5 سال میں اس کو گریجولی ختم کر دیں گے, تو اب تقریباً 2 سے 2.5 سال ہو گئے. تو یہ حکومت نے کیا پیش رفت کی ہے اس میں؟ لہذا ابھی تو فوری طور پر اس کو 10% پہ لائیں اور گریجولی اس کو کم کرتے جائیں. خود بخود ہمارا ہزاروں ارب روپے کا جو انٹرنل قرضہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. ابھی تو اس وقت صرف بینکوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. بینک مافیا ہے اس وقت پاکستان میں, وہ پنپ رہا ہے, عوام برباد ہو رہے ہیں, اور ان حکومتوں کے ساتھ مل کر یہ دھندا چلتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کی معیشت خراب ہو رہی ہو, لوگوں کے لیے مہنگائی بے روزگاری ہو, لیکن بینکوں کا پروفٹ بڑھتا جا رہا ہو؟ بدترین سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہوتا ہے, اور پاکستان میں وہ بدترین مافیائی سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے جس میں بینکوں کو مراحت مل رہی ہیں پوری کی پوری, مزے لگے ہوئے, 5 گھی میں سر کڑھائی میں, اور حکومت جو ہے ان کے ساتھ مل کر عوام کا خون نچوڑ رہی ہے. لہٰذا اس ریٹ کو کم ہونا چاہیے تاکہ ہمارا جو یہ قرضہ کم ہوگا اور اس کا امپیکٹ لوگوں کے اوپر آئے. تو آئی پی پیز کے حوالے سے ہماری یہ جدوجہد جاری ہے. یہ تقریباً 125 آئی پی پیز ہیں, اور ایک ایک کر کے ہم پیچھا کریں گے, تعاقب کریں گے. ہم حکومت کو اس طرح سے بھاگنے نہیں دیں گے, اور انشاءاللہ جماعت اسلامی ہی جو عوام کی ترجمانی کر رہی ہے وہی لوگوں کو ریلیف دلوائے گی. بہت بہت شکریہ.
انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے اسٹے لیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ میں عدالتوں سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ یہ طاقتور لوگ، کرپٹ لوگ اور وائٹ کالر کرمنلز کے لیے آپ کے پاس سارے اسٹے ہوتے ہیں، عوام کو ریلیف دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ عدالتی نظام پر سوالیہ نشان ہے نا. اور اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت آئین اور قانون کے مطابق کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو وہ خود جائے نا. نیپرا کو جانا چاہیے نا. نیپرا کس لیے؟ ریگولیٹری اتھارٹی ہے نا یہ، تو اس کا کام ہے نا کہ ان تمام چیزوں کو دیکھے. ہم نیپرا سے کیا لڑتے رہتے ہیں ہر وقت کہ بھائی اتنے سارے کیسز میں کہ الیکٹرک یا جو جس طرح کی ڈسکوز ہوتی ہیں یہ چلی جاتی ہیں عدالتوں میں، اور نیپرا اس کی پرسوینس نہیں کرتا، فالو اپ نہیں کرتا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے چیئرمین نیپرا نے مجھ سے آن لائن کہا پوری سب کے سامنے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ لسٹ فراہم کریں اور آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہم نے کہا کہ آپ تشریف لائیں، آپ کی کمیٹی آئے اور ہمارے جو بھی لوگ ہوں گے وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور ہم ایک ایک کیس میں آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے. آج تک وہ کمیٹی عمران شاہی صاحب نہیں آئی، 1.5-2 سال ہو گئے اس بات کو. چیئرمین چلے گئے، دوسرے چیئرمین آ گئے، لیکن کمیٹی نہیں آئی. تو اس لیے یہ تو ظاہر ہے نیپرا کا اور حکومت کا کام ہے. ہاں ہم نے کہا ہے جی. ان کا کیا نام ہے؟ ہاں بھائی عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے کا ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے، درست ہے. ان سے ان کی ملاقات ہونی چاہیے اور اس میں کوئی قانونی قدغن نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. اور پی ٹی آئی کو بھی اس یہ احتجاج مؤخر کر دینا چاہیے، اور یہ ہم نے ان سے کل بھی ریکویسٹ کی ہے لیاقت بلوچ صاحب نے. میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انہیں مؤخر کرنا چاہیے. ایک بات بہرحال اس میں ہے، میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اپنے سارے سیاسی ورکر سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک کے اپنے بے شمار مسائل ہیں اور ان مسائل کو ہم فیس بھی کر رہے ہیں، ہم جدوجہد بھی کر رہے ہیں، ہم لڑائی بھی کر رہے ہیں. لیکن بعض جگہیں ایسی آتی ہیں کہ جہاں پر ہمیں زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے کہ حکومت بھی ان چیزوں کے پیچھے چھپتی ہے اور اپنی کارروائیاں ڈالتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ایسے مواقع جس میں ہماری قومی وقار اور سالمیت اور استحکام اور اس کا ایک اچھا میسج جا سکتا ہے، وہاں ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو اپنے لیے کوئی بارگیننگ پوائنٹ نہیں بنانا چاہیے. یہ ایک جنرل بات ہے سب کے لیے. تو میں ایک مرتبہ پھر یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ملنی چاہیے، فوری طور پر آج ہی ملوائیں، اور پی ٹی آئی کو بھی یہ اپنا احتجاج مؤخر کر دینا چاہیے. ایک تو کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ میدانی جنگ بنا رہا کراچی، پورا دن جیل تھی. تو ڈاکٹر شاہنواز کے مسئلے پہ سول سوسائٹی نے پروٹیسٹ کرنا تھا، وہ پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا، پی ایس پی نے اس کو کاؤنٹر پروٹیسٹ کیا. اس حوالے سے جماعت اسلامی کس نظر سے دیکھ رہی ہے اس پوری چیز کو؟ اس کے علاوہ مہارن کا واقعہ ہوا، ان کو باہر جانے نہیں دیا گیا. جماعت اسلامی اس وقت مہارن کے ساتھ کھڑی ہے یا اداروں کے ساتھ کھڑی ہے؟ تیسرا سوال، مزدور کشمیر نے کل 10 لوگ آپ نے شاید نالج میں ہوگا پورا معاملہ، وہ جھگڑا کیا، تو اس حوالے سے آپ ان نکات کو کس نظر سے دیکھیں؟ اچھا دیکھیں، پاکستان میں جو بھی آئین ہے اور قانون ہے اس کے مطابق اگر حکومتیں عمل درآمد کریں تو اس نوعیت کے واقعات جو حساس مذہبی معاملات ہیں وہ رونما نہ ہوں، اور جب وہ رونما ہو جاتے ہیں تو چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. بدقسمتی ہے کہ جتنے قوانین ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے انریسٹ کریٹ ہوتا ہے اور کچھ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں. ظاہر ہے قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، پاکستان ہے، تو ہمیں بجائے اس کے کہ قانون پر امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں، لوگ خود سے جذباتی فیصلے کرتے ہیں اور جو معاملات کو بگاڑ دیتا ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ چیز غلط ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. کل جو کچھ کراچی میں ہوا وہ ظاہر ہے نہیں ہونا چاہیے. ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ ریڈ زون ایسی کون سی مقدس جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی احتجاج نہیں کر سکتا. تو احتجاج ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ انتظامیہ اور احتجاج کرنے والوں کے درمیان اگر سمجھدار لوگ موجود ہوتے ہیں تو یہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، احتجاج بھی ہو جاتا ہے اور مسئلہ بھی یعنی بگڑتا نہیں ہے. اب کل جو کچھ ہوا ہے اور اس میں ایک قیمتی جان چلی گئی ہے اور یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی رسپانسبلٹی حکومت کی ہے. ہر ایک کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے. مہارنگ بلوچ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو دیکھیں
قانون اور آئینی ضابطے کے مطابق ہر شہری کو حق حاصل ہے اس کا پاسپورٹ بنے, وہ باہر ٹریول کرے اگر اس کو ویزا ملا ہوا ہے. زبردستی روکنا تو کسی کا اختیار نہیں ہے, اگر روکا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہونی چاہیے, بتائیں نا کہ بھئی یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم نے روکا ہے, اس قانون کا اطلاق کیا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اس طرح کے اقدامات کے نتیجے میں تو حکومت اپنی کمزوری کا اظہار کرتی ہے. آج کی دنیا میں کسی کو فزیکلی جانے سے روکنے سے کیا ہوتا ہے؟ آج کا کیا سوشل میڈیا اور کمیونیکیشن کے اس دور میں آپ کسی کو کیا کیا کر سکتے ہیں آپ؟ لہٰذا یہ بالکل بچکانہ کام ہوتے ہیں حکومت کے, جو نہیں ہونے چاہیے. تیسری بات جو آپ نے سوال کیا ہے پشتون امن جرگے کے حوالے سے, دیکھیں پہلے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو واقعات اس جرگے کے انعقاد سے پہلے ہوئے اس کی ہم نے مذمت کی, انسانی قیمتی جانیں اس میں چلی گئیں. خیر حکومت اس میں انوالو ہوئی, صوبائی حکومت, جس کو بہت پہلے انوالو ہو جانا چاہیے تھا. اس وقت مصروف تھے گنڈا پور صاحب کے پی ہاؤس, ادھر سے نکل رہے تھے ادھر جا رہے تھے, تقریریں کر رہے تھے, ٹرک پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ مصروفیت کی وجہ سے معاملات اپنے صوبے کے کنٹرول کرنا مشکل ہو رہی تھی ان سے. بہرحال جب وہ ساری جماعتوں کے ساتھ بیٹھے تو مسئلہ آگے کی طرف بڑھا, اور ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں اور پاکستان کے عوام رکھتے ہیں کہ آئینی اور جمہوری طریقے سے ہمیں ہر اجتماع کرنے, ہر جلسہ کرنے اور ہر احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے, اور پاکستان میں ہر جگہ حاصل ہے. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات انتظامیہ کی اگر کوئی کانفرنس ہے, کوئی فلاں ہے, تو بیٹھ کر بات ہو جاتی ہے. تو یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچیں اگر حکومت اپنا ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے. جتنے ایشوز ہیں کے پی کے, جن کا تعلق لاپتہ افراد سے ہے, جن کا تعلق انفراسٹرکچر سے ہے, جن کا تعلق امن سے ہے, جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ لوگوں کو, میں نے تو بالکل اپنی گفتگو کے شروع میں کہا کہ اگرچہ کہ پاکستان ایک یونٹ ہے, اور اس یونٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ بس میرے پاس سے یہ نکلتا ہے تو وہ صرف میرا ہے, یہ تو نہیں ہوگا. اس طرح تو پھر کراچی والے 42% انکم ٹیکس دیتے ہیں, پھر 67% ریونیو دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, 98% صوبہ سندھ کا بجٹ کراچی سے ہوتا ہے. تو اس طرح اگر کلیم کرنا شروع کر دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا دل بھی وسیع ہونا چاہیے, کشادہ ہونا چاہیے. لیکن یہ سوالات پیدا اس وقت ہوتے ہیں جب آپ حق نہیں دیتے. تو پختونوں کا اگر کوئی حق ہے, یا پختونخوا کا کوئی حق ہے, یا بلوچوں کا کوئی حق ہے, یا مہاجروں اور سندھیوں کا کوئی حق ہے, سب کو ملنا چاہیے. پنجابیوں کا حق پنجابیوں کو ملنا چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کے فریم ورک سے نکل کر کوئی جد و جہد کریں اور کوشش کریں. تو اگر اس پاکستان کے آئین کے فریم ورک میں اور پاکستان کی جو ہماری مملکت ہے اس کے فریم ورک میں کوئی بھی پارٹی اپنے مطالبات کرتی ہے, اگر اس کے مطالبات میں کوئی ایگزیجریشن ہے تو بھی بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے نا. تو لیکن یہ کہ ان پرنسپل آپ یہ کہیں کہ جن مطالبات کا تعلق امن سے ہے, جن مطالبات کا تعلق لاپتہ افراد کے حوالے سے ہے, جن کا تعلق انفراسٹرکچر سے ہے, تعلیم سے ہے, روزگار سے ہے, ان سب کی ہم حمایت کرتے ہیں. یہ تو ہمارا بھی مطالبہ ہے. ابھی میں پچھلے 15 دن پہلے, تقریباً 10 سے 15 دن ہوئے, ہم نے تمام قبائلی عمائدین کا ایک جرگہ کیا تھا پشاور میں. میں خود وہاں گیا تھا, میری وہاں کی گفتگو سنے ہم نے, تو ایک چیز, اور سب سے زیادہ جماعت اسلامی ہے جو اس پوری بیلٹ کے حوالے سے بات کرتی رہی ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لوگ تاریخ کو بھول جاتے ہیں. جب رشیا نے حملہ کیا افغانستان پر اور اس کا اثر پورے اس پختون بیلٹ پہ پڑا, تو بعض عناصر ایسے تھے جو رشیا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پختونوں پر حملے کے خلاف, اس لیے کہ اسلام کا حوالہ اس میں موجود تھا. اس کے بعد امریکہ نے حملہ کیا اس پورے ریجن کے اوپر, اور اس پورے امریکی دور میں وہ عناصر کہ جو آج بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, وہ سب امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پختونوں کے خلاف. آج سب کو جو ہے وہ پختون یاد آ رہے ہیں, آج سب کو بلوچ یاد آ رہے ہیں. بھائی یہ بھی تو بتاؤ کہ ماضی میں آپ اور آپ کے بڑوں نے کیا کیا؟ آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے پختونوں کے خلاف, آپ رشیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے پختونوں کے خلاف. اگر پاک فوج اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی, یا ان کے کسی عمل کے نتیجے میں انریسٹ کریٹ ہو رہا ہے, تو آپ فوج اور اس کے ادارے سے بات کریں. آپ پاکستان کے فریم ورک سے تو باہر نہیں جا سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ہم نے بہت پاکستان کی تاریخ میں بہت دیکھا ہے. اس کو ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہمارا مشرقی پاکستان کیسے بنگلہ دیش بنا؟ ایسے بنگلہ دیش بنا کہ وہاں پر عدل کا نظام نہیں تھا, وہاں لوگوں کو محروم کیا گیا, وہاں لوگوں میں انریسٹ کریٹ ہوا, اور اس انریسٹ کو قوم پرستی کے نتیجے میں ابھارا گیا. اور مطالبات تو جینوین ہی ہوتے ہیں. شروع میں تو یہ سارے مطالبات وہی ہوتے ہیں, لیکن پھر آپ آہستہ آہستہ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی حدود میں جائیں اور ہمارے حصے کو ہماری حدود میں رہنے دیں. اور جو کام اگر بیوروکریسی نے غلط کیا تھا یا فوج نے غلط کیا تھا,
اس کا خمیازہ پاکستان کو اور بنگلہ دیش کے مشرقی پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑا. لیکن الحمدللہ اس وقت جب انڈیا کی ان کا انفلوئنس ہو گیا اور مکتی بہانی وہاں پر آ گئی تو جماعت اسلامی نے وہاں بنگلہ بولنے والے لوگوں نے وہ قوم پرستی کا شکار نہیں ہوئے. انہوں نے نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر جد و جہد کی. آج تک پھانسی کے پھندوں پہ انہیں لٹکایا گیا. اور آج بنگلہ دیش کے عوام نے بات بتا دی کہ ان کے مسائل اپنی جگہ تھے, پاکستان کے اداروں نے غلط کام کیا تھا, پاکستان کی حکومت نے غلط کیا تھا, لیکن ہم انڈیا کی گود میں نہیں بیٹھ سکتے, ہم انڈیا کی مکتی بہانی کو سر پہ سوار نہیں کر سکتے, ہم انڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس کو تسلط قائم نہیں کر سکتے. اور انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا ایسے سارے لوگوں کو کہ جو اب تک دھوکہ دیتے رہے تھے قوم پرستی کی بنیاد پر بنگلہ عوام کو. تو یہ بالآخر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سطحی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ جس کو بس جذباتی کیفیت میں آپ دیکھیں. جتنے جائز مطالبات ہیں وہ جائز ہیں, اس کی آلریڈی ہم حمایت کر رہے ہیں, اور آج سے نہیں 40 سال سے کر رہے ہیں, اور کریں گے اور زور سے کریں گے, چاہے وہ بلوچوں کے حقوق ہوں, سندھیوں کے ہوں, پشتونوں کے ہوں, مہاجروں کے ہوں, جس کے بھی ہوں. جی آپ نے کل دیکھا تھا کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے جو ٹیکنو فیسٹ کیا اس میں زبردست قسم کے پروجیکٹ بنا کر لائے نوجوان. 11,000 بچوں کو بچیوں کو سرٹیفکیٹ دیے ہیں جنہوں نے تیسرا جو دور تھا اس کا کورس بنو قابل کا 3.0 اس سے کورسز کیے تھے. اور پھر یہ نہیں کیا بلکہ کل منیم بھائی نے پرسوں وہاں پر ایک جاب پورٹل کا بھی افتتاح کیا اور مختلف کمپنیز کو انوائٹ کیا, اور قابل.org کے نام سے جو پورٹل بنایا ہے. اب اس کا کام ہی یہ ہے کہ جو بچے ہمارے پڑھتے جائیں گے ان کو مختلف جگہوں پر سافٹ ویئر ہاؤسز اور انڈسٹری میں جاب بھی دلوائیں گے انشاءاللہ. تو جو ہمارے حصے کا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن حکومت کہاں ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ دنیا میں اتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے اے آئی کا, تو حکومت کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ اس کی تیاریاں کیا ہیں؟ آئی ٹی منسٹر کون ہے؟ ایجوکیشن کے فیڈرل منسٹر کون ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آئی ٹی پارک کہاں چلا گیا جو ہر سال ہم سنتے ہیں کہ اس میں 41 ارب روپے آ گئے ہیں, 42 ارب روپے کا بجٹ آ گیا, تو وہ بنتا کیوں نہیں ہے؟ وہ ورک پلیسز کیوں نہیں بن رہے؟ وہ نوجوانوں کو کیوں نہیں انٹرپرینورشپ کے لیے تیار کیا جا رہا؟ آئی ٹی کی ایجوکیشن اتنی مہنگی کیوں ہے کہ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہے, جبکہ پورا چیلنج یہی ہے. اور فیلڈ میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, آئی ٹی میں تو اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. تو یار یہ بنیادی سوالات ہیں, لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی اور الخدمت اپنے بساط سے زیادہ ہی کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کامیابی سے کر رہی ہے. سائیں چوتھا ہاں اصل میں دیکھیں وہ ہماری ملاقات بہت واضح طور پر سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا غزہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جب قومی سلامتی کا معاملہ ہے یا بین الاقوامی سطح پر امت کا معاملہ ہے تو ہمیں سارے اختلافات کے باوجود ایک جگہ پہ آنا چاہیے. اور میں اس میں ان کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو بہت اچھا رسپونڈ کیا. اور پھر اس کے بعد ہم نون لیگ اور پرائم منسٹر سے بھی ملے, اور پھر اے پی سی بھی ہوئی, اور الحمدللہ اے پی سی ایک کامیاب اے پی سی تھی جس میں جماعت اسلامی ہی سمجھ لیں اس پورے عمل کی انیشیٹر تھی. اور اس دن جو یوم یکجہتی غزہ تھا وہ ہماری تجویز پہ ہی حکومت نے منایا, اور ہم نے بالکل اس کو کھلے دل کے ساتھ یہ پیشکش کی تھی. اور بھی اچھا کر سکتے تھے لیکن چلیں جتنا کیا وہ بھی اچھا تھا. اب فردر اس کے اوپر اقدامات ہونے چاہیے. کل مجھے خوشی ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فلسطین سے آئے ہیں یہاں پر پڑھنے کے لیے, اور یہ پیش رفت ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی سے یہ کام لیا کہ ہم امت کے حوالے سے اپنا ایک درد رکھتے ہیں اور اس پر اتفاق رائے ہم نے پیدا کیا. بلاول صاحب سے ملاقات, ظاہر دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں اور شدید اختلافات ہوتے ہیں, اور ہمارے تو ظاہر ہے بہت زیادہ شدید اختلاف ہیں, لیکن اس کے باوجود گفتگو بات چیت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. ایشوز کے اوپر بات ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ذاتی تعلق تو ہر ایک کا ہی اچھا ہوتا ہے. ایشوز ایڈریس ہونے چاہیے, اور ہمیں اب بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے مسئلے حل کریں. اب تو وفاق میں بھی شامل ہیں وہ, اور اسی طرح سے جو ہے وہ صوبے کے عوام کے مسئلے حل کریں. ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, انفراسٹرکچر ہے, اور یہ کریں گے تو ٹھیک ہے. ہماری لڑائی ذاتی لڑائی تھوڑی ہے. ملاقات اچھی تھی, شکریہ. بہت شکریہ. ہو سکتی ہے اس میں کیا
हैं। मैंने कहा माइक हटाओ ताकि हाफिज साहब कुछ और